دوستو میں ڈاکٹر شعیب ہوں. آپ سے میں عرض کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ملکی حالات ہیں. اب اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی ہر وقت خوف زدہ ہو کہ ہم پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہیں گے. یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم اپنی کس طرح اصلاح کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں جو اس سے پہلے میں نے آپ سے پیش کی اس میں بتایا کہ میرے جو بندے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، کریکشن کر لیتے ہیں، میرے لیے ان کے لیے بڑا مغفرت کے علاوہ بہت بڑا انعام ہے جو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہاؤ وی شوڈ کریکٹ آور، اپنا کردار کے اپنی ذات کو کس طریقے سے چینج کریں اور اپنے اندر بڑا پن اور تکبر کو چھوڑ کر ایک ہمبلنس اور ایک دوسرے پر ضد بازی کے بجائے یا حسد کے بجائے آگے بڑھ کر دوسرے کو گلے لگانا تاکہ بدی ختم ہو اور دوسرے کے اندر اور زیادہ محبت پیدا ہو. تو یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا جو سب سے زیادہ پاورفل یونٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک تو اس کو اپنے میں سے ایریا کو مد نظر رکھ کر غیر ضروری ان لوگوں کی بیکنگ نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کے نام پر اپنا سکہ جما رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں اور آپ کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کی بدنامی ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں انہیں آپ لے کر آئے. لیکن اگر آپ کے نام پر وہ سب کچھ کرتے رہیں، آپ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے تو وہ یہی لوگ سمجھیں گے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جناب جنید صاحب، آپ ماشاء اللہ حافظ ہیں. آپ قرآن شریف کے آیات پڑھی ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوموں پر ایک وقت آتا ہے انہیں اصلاح کی ضرورت ہے. ان کا جو لیڈر ہوتا ہے دے شوڈ بی اے ویری اوپن مائنڈیڈ، بڑا راست گو ہو، وہ بڑا کوآپریٹو ہو، وہ لوگوں کو دکھوں کو سمیٹنے والا ہو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی روح کے اندر ان کے لیے ایک پیار محبت پیدا ہو. تو میری عرض ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کائنڈلی یہ دیکھیے گا اگر کہیں ماضی میں سے غلطیاں ہوتی رہتی انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر آج بھی اصلاح ہو جائے تو ہماری قوم ایک نئے انداز سے آگے کی طرف بڑھ سکتی ہے. تو وہ جو پرانا جو ہمارے اوپر ایک مینی اثر داخل ہے کہ ہم سپر ہیں، ہمارے سب چیزیں انڈر ہونی چاہیے، ہم جو چاہیں اور غلط آدمی کو لیں. آپ نے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، ایماندار ہیں، خیانت کرنے والے ان کا کیس ہسٹری کیا ہے، ان کا ریکارڈ کیا ہے، وہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو ان کو دیکھے بغیر اگر آپ کو اس لیے پشت پناہی کریں کہ دے آر کوآپریٹو ود یو ان دس بزنس، تو پلیز آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر ول بی کال ٹو کوشچن ایوری پرسن. سو یہ نہیں کہ میں کوئی نیک کار ہوں، میں صرف ان آیات کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے وہ بڑے وسیع دماغ ہیں، میری کتاب کو پڑھتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، پھر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. اگر ان کے اندر طاقت ہے وہ اچھے ماڈل دے کر لوگوں کو دلوں کو پسیج لیتے ہیں. ان کا تکیہ کلام، ان کا سٹائل آف کمیونیکیشن اس قسم کا ہوتا ہے کہ دشمن بھی ان کے آگے سر جھکون دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہسٹری میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے غیر ممالک جو ہوتے تھے، جو مسلم نہیں ہوتے تھے، ان کے منت کرتے تھے پلیز آئیں اور ہمارے اوپر غاصبانہ حملہ ہوا ہے، غاصب لوگ ہیں مسلط، تو ہمیں ان سے آزاد کیجیے. تو پلیز بجائے یہ کہ ہم ان لوگوں کو غاصبانہ حملہ کر کے ان کو غاصب لوگوں کو مسلط کریں، آپ دیکھیں حق اور کی بات چلیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے کیونکہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے الفاظ پلیز اسے غلط مان یہ نہ لیں کہ مجھے زیادہ آتا نہیں. میں اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، اسٹوڈنٹ آف دا قرآن شریف. میرے بیک گراؤنڈ میں بھی خاندان میں قرآن شریف کا بہت بڑا ایک بیس تھی جس کی وجہ سے مجھے اس عمر میں اس کی زیادہ بصیرت حاصل ہو رہی ہے. تو ہر ایک قرآن شریف کو پڑھے، بصیرت حاصل کرے. میرا کوئی لفظ آخر نہیں، میں تو اس کتاب میں سے لیتا ہوں. تو پلیز اس کتاب کو مسلط اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کے دلوں میں معنی کے ساتھ رچ بس جائے اور قوم کی اصلاح. اور یہ قوم اتنی عظیم ہے، اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہیں کا کہیں پہنچا سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بے چینی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں دین و دنیا دونوں میں فتح دے کو ایک کلیئرٹی ہو. تو اس وقت جو ہے نا پرسیپچل انیفیشنسی جو ہے اور آپ جو پیٹرنائز کر رہے ہیں پرٹیکولر مافیا گروپ کی وجہ سے، یہ اٹ از دا مین کاز آف پرابلم ایٹ دس ٹائم. پلیز خدا کے لیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر قرآن شریف کو مد نظر رکھ کر حق کے ساتھ چلیں اور انصاف کریں. جو انصاف چاہتے ہیں ان کو انصاف دیں. انصاف کا لیے اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو بجائے آپ انہی کی چیزوں میں الجھے رہیں اور انہی لوگوں کے جو یس مین آپ کے جرنیل ہیں یا
آرمی کے یہ جو تیز و ترار پھر رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم یا دوسرے تیسرے جو جس ٹولے کو لائے ہوئے ہیں، بجائے ان کی بیکنگ کرنے کے ان کا محاسبہ کریں، ان کو دیکھیں دراصل کیا ہے، اور بجائے مجرم کو یعنی کہ اتار کر ایک محرم کو مجرم بنا کر اور تماشا پھر آپ کی اس غلط وجہ سے جوڈیشری کے اندر کہتے ہیں نہیں جو جس کا بادشاہ اس کا کس سے اور اس کہانیاں کرو، وہ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ ان کو کرش کر رہے ہیں، کیونکہ آرمی ان لوگوں کے خلاف ہے، کرش کرو، ان کے گھر تباہ ہو گئے، کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں اس طریقے سے انسانی فطرت نہیں، ہمت نہیں چاہیے کہ when you repress a person then there is a reaction, aggression. ہم افریڈ آپ کہ جتنی بھی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں پتہ کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کو کہا تھا اسٹیج آف سیچوریشن میں کئی دفعہ کہہ چکا آدمی پھٹ جاتا ہے، پھر وہ آگے لگ رہی ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں۔ ہسٹری دیکھیں اٹھا کر اس قسم کے جو پولیٹیشین تھے تو ان کا انجام کیا تھا۔ تو ہم افریڈ آپ کتنی دیر اس کو کریں گے، اور جس علاوہ پھٹے گا پھر کسی قابو میں نہیں ہوگا، کیونکہ دس از ناٹ دا آرمی، دس ہیومن بینگ۔ اب کس کس کو ماریں گے، کتنے عرصے ماریں گے، کس طرح ذلیل کریں گے، کس طرح ڈسگریس کریں گے، کیوں صرف اپنی انا کی خاطر کے، کیونکہ ہمارے ہز ایکسیلنسی باجوہ مینیا یہ تھا کہ وہ سب سے سپر ہے آرمی اور باقی صاحب نمبر 2 ہیں، تو پلیز اس چیز سے باز آئیے، کیونکہ سب سے عظیم اللہ تعالیٰ ہے اور ہم نے انہیں کی طرف جانا ہے۔ کتنے دن باجوہ صاحب رہے، کتنے دن آپ رہیں گے، کتنے دن کوئی اور رہے گا، لیکن ان کے ساتھ جو آہیں ہیں، جو اس کے ساتھ ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے لوگوں کے دکھوں کا، دلوں کا، یہ تو امیر سے امیر بن گئے اور یہ قرضے سے قرضے لے گئے، اور جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی آہیں کون سنے گا؟ دوز ہو آر بیکنگ اینڈ سپورٹنگ دیز پیپل۔ تو پلیز میں تو خدا اور رسول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی زیادتی کی میں معافی چاہتا ہوں، صرف قرآن شریف کی آیات اور یہ میں نے جو کردار بتائے اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پرسیپچول ان ایفیشنسی کیا ہے اور کس طرح آپ یک طرفہ پیٹرنائز کر رہے ہیں ان مجرم لوگوں کو جن کی ہسٹری ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو آن دا ڈے آف ججمنٹ یو وڈ بی ان اسی ٹولے میں ہوں گے جس کی آپ بیکنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کسی کے ٹولے میں نہ جائیں، آپ وحدہ لا شریک کے ٹولے میں جائیں، جنت میں جائیں اور کمائیں، اور آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو وہ مقام دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس میں آپ میں ساری عمر لوگوں کی دعائیں ہوں گی، ورنہ جس طریقے سے لوگ پس رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں کر سکے، تو ان کی آہیں بڑی بری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا مدد توفیق دے۔ میں اگین اگر مجھ سے کوئی غلطی معذرت چاہتا ہوں، میں نے کلینکل ڈیٹا دیا ہے اور یہ انسانی فطرت بتائی ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ یہ اینڈ پر میں کہوں گا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح کا یاد کریں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ If you apply it practically and have a farm, you will see the same result جس طرح پاکستان وجود میں آیا تھا۔ وہ طاقت کے بل پر نہیں آیا تھا، یہ عوام کے شعور کی وجہ سے آیا تھا۔ تو عوام کا شعور بیدار کریں، ان کو کھڑا کریں اور وہ ایک عظیم قوم بنائیں۔ اللہ آپ کو اس کی مدد دیں گے اور فتح نصر ہوگی۔ خدا تعالیٰ میرے ملک کو مضبوط کرے۔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔
یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا